الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک حکم ارشاد فرما دیا۔ کل کی آیت میں فرمایا کہ تمہارے امتحان کے لیے احرام کی حالت میں شکار کو حرام قرار دے دیا۔ حرم کے علاقے کے اندر موجود ہوں گے تو پھر بھی شکار حرام ہے، چاہے احرام میں ہوں چاہے احرام کے علاوہ ہوں۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے سمندر کے شکار کا حکم دیا ہے اور فرما دیا بر کا شکار، جنگل کا شکار تو تمہارے اوپر احرام کی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ جب احرام میں ہوں گے تو وہ حرام ہے۔ احرام باندھ کر بندہ جہاں سے بھی چلے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے چلتا جائے گا، جنگل کا شکار فرمایا حرام۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک تم احرام کی حالت میں ہوں گے تو تم پر جنگل کا، صحرا کا، بیابانوں کا شکار حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے اعلان فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ بحر کا شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ بحر میں شکار، سمندر کا شکار، سمندر میں صرف ایک چیز شکار ہوتی ہے، وہ مچھلی ہے۔ تو فرمایا احرام بندے نے باندھا ہوا ہے اور ضرورت کے پیش نظر اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے، اور یہ سمندر کا شکار مچھلیاں پکڑتا ہے، کھاتا ہے، یا مچھلی پکڑتا ہے دوسروں کو دیتا ہے، فرمایا یہ جائز ہے۔ سمندر کا شکار جائز، اور بر کا شکار، جنگل کا، صحرا کا، بیابان کا شکار حرام۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، جس کو میں جائز کہوں وہ جائز، جس کو ناجائز کہوں وہ ناجائز ہے۔ سمندر میں مچھلی شکار ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو احرام کی حالت میں بھی جائز، بغیر احرام کے بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ اور وہ قرآن نے دوسری جگہ بطور امتنان کے فرمایا، احسان کے، کہ انسانوں تم اپنی غذا میں غور کرو نا، میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، ہر نفع والی، راحت والی، فائدے والی چیز تمہیں مہیا کی ہے،
اس میں چلتے ہوئے فرمایا سمندر کے اندر سے بھی میں نے تمہیں لحمن طریا، عمدہ قسم کا مچھلی کا گوشت عطا کیا ہے۔ اس کو لحم طریہ کہا۔ قرآن نے امتنان کے طور پر ذکر کیا، اور واقعتاً مچھلی کوئی نقصان دہ نہیں ہے، چاہے مریض ہے چاہے غیر مریض ہے۔ پکانے کے اعتبار سے فرق ہوگا، لیکن اس کو پکا کر کھایا جائے تو وہ کسی کے لیے ممانع نہیں ہے، اللہ نے اس کو فائدہ مند بنایا ہے، اور اس میں بے شمار قسم کے اللہ نے طاقتیں بھی، فوائد بھی رکھے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں بھی اللہ نے ذکر کر کے فرما دی یہ چیزیں حرام ہیں تمہارے لیے بھی، اور تمہارا کوئی قافلہ چلتے ہوئے جا رہا ہے اس کے لیے بھی۔ اللہ روزی کا مالک ہوتا ہے، وہ ہر طریقے سے روزی دیتا ہے، اس کا ذکر کر کے فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے سفر پر بھیجے، جہاد پر جا رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے۔ احادیث میں آتا ہے غزوہ سیف البحر کہ صحابہ کرام چلتے ہوئے جا رہے، 300 افراد پر مشتمل تھے، اور 300 ٹھیک ٹھاک جماعت ہیں، جہاد کرتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں، دنیا میں دین پھیلاتے جا رہے ہیں، اور سمندر کے کنارے کے اوپر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ توشہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے آپ نے فلاں بارڈر تک جانا ہے، جس کو دین کا نہیں پتا وہ بتاؤ، اور جو ٹکراؤ کرے گا جہاد کرنا۔ توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے امیر صاحب نے ساتھیوں کے پاس بچے ہوئے توشے کے جمع کرنے کا حکم دے دیا، بھائی جس جس کے پاس بچا ہوا سامان ہے جمع کرو۔ یہ اسلام کا ایک ہمدردانہ نظام ہے۔ ویسے ہر بندے کا توشہ اپنی جیب میں آج کل جس طرح ہوتی ہے، کرنسی ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ٹائم پہ کھائیں گے جو کھاتے ہیں۔ توشہ ختم ہوا، اس نے کہا بھائی جس جس کے پاس تھوڑا بہت خرچہ ہے جمع کرو۔ کھجوریں ہیں، ستو ہیں ان کے پاس، جمع کر دیا۔ جب جمع کیا تو کسی کے پاس کھجور تھیں، کسی کے پاس بالکل نہیں تھیں، تو امیر لشکر نے کہا آپ اس میں مل کر کھائیں گے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا لحاظ رکھیں گے، ایک دوسرے کے درد کا لحاظ رکھیں گے۔ تو امیر لشکر نے پہلے ہمیں، چونکہ کھجوریں ایک سے لی دوسرے لی کو ہو گئی ہیں، گزارے کے طور پر 7 کھجوریں ہمیں ہر مجاہد کو دے دی کھانے کے ٹائم پر، کہ بھائی یہ آج کی دن کی خوراک کھاؤ۔ بعد میں اس میں بھی کمی آ گئی، 2-4 دن کے بعد ایسا وقت آیا ہمیں ایک کھجور ملتی تھی روزانہ کی۔ اب وہ جمع شدہ توشہ ہے، ایک دوسرے کا تعاون مل کر کھانا ہے، یہ نہیں ہے میرے پاس ہے تو میں تو کھاتا رہوں، پڑوسی بیچارہ مرتا رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب جہاد کے سفر میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چل رہے ہیں، امیر لشکر نے جن کے پاس تھا کہا جمع کرو، اکٹھا کرو، دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ایک کھجور تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا وہ ایک کھجور کے ساتھ ایک مرد کا کیا ہوتا ہے؟ پھر جہاد، پھر پیدل سفر۔ اس نے کہا خدا کے بندو، اللہ ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس نے کہا جب ایک کھجور ختم ہوئی نا، اس کی قدر ہم سے پوچھو، ایک کھجور کی قدر کتنی تھی ہمیں۔ اور آگے جابر خود کہتے آج تو تم عیش کرتے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں مال کدھر سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کھا رہے ہو اور کبھی اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ کیفیت ہماری بھی یہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ ایک کھجور کے اوپر بھی صحابہ دین کا کام کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں جب کھجور ختم ہوئی ہے اگلی کیفیت آ گئی ہے۔ امیر لشکر نے کہا بھائی گلہ نہیں ہے،
ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم نے آگے بڑھنے ہیں، اور دائیں بائیں کوئی علاقے میں ایسی چیز بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو جھاڑے کا موسم تھا، خزاں کا۔ خزاں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے درخت کے پتے پیلے پڑ کر گرنے لگ جاتے ہیں، خشک ہوتے ہیں سخت۔ اب پتے گرے ہوئے، امیر لشکر نے کہا اور کچھ نہیں ہے بھائی، یہ پتے ہیں، حلال ہیں، کسی کے مال کی طرف دھیان نہ کرنا، یہ پتے کھا کر گزارا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس غزوے کے اندر موسم خزاں کے خشک پتے کھانے شروع کیے۔ اب وہ پتے بندہ کتنے کھائے گا؟ کوئی تازہ پتا ہوگا تو وہ تو آج کل ہمارے ہاں بھی سبزی میں چل جاتا ہے، کہتے دبا کر سبزی کے ساتھ جی سلاد کے نام سے کھا لو، مزے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لیکن خشک پتے کو کون کھائے گا؟ اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ لیکن بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے ہم 2 4 5 پتے کھا لیتے، وہ بھی صحت ہوتے جس کی وجہ سے ہمارے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے، منہ بھی زخمی ہو گئے، گزارا ہم کرتے جا رہے ہیں۔ امیر لشکر نے کہا غیر کی مال کی طرف نہ دیکھنا، پتے کھا کر گزارا کریں گے، دین کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ دین ہمیں غیر کے مال سے روکتا ہے، اور یہ مال اللہ کا ہے، پتے تو اللہ نے دیے ہیں، کھاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں امیر لشکر نے یہ آرڈر دیا تو ہم یہ اسی لیے وہ ذکر کر کے فرما دیتے ہیں ہم پتے کھاتے رہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں غزوۃ جیش الخبت، ایسا غزوہ جس میں خشک پتے کھائے جا رہے تھے، اور لمبا ہم چلتے گئے، کوئی شکوہ نہیں ہے، یا اللہ تیرے دین کا کام کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور دیکھو کھانا بھی نہیں۔ فرمایا چلتے جاؤ۔ 1 دن 2 دن 3 دن پتے کھا کر گزارا کیے۔ ایک صحابی تھے ان میں، اس کو ترس آ گیا، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ ہے، لشکر ہے 300 کا، وہ آگے آبادی میں گیا، اس نے آبادی کہا بھائی ادارے اونٹ دے دو مجھے، میں مدینے کا آدمی ہوں، میں حضرت کے سردار سعد بن عبادہ کا بیٹا ہوں، مجھے قیس بن سعد کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، ادارے اونٹ دے دو۔ اس نے ادارے اونٹ 3 لے کر ذبح کیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں مدینے میں دے دوں گا، آج ان مجاہدین کو کچھ کھانا مل جائے۔ یہ ہمدردی کا دور تھا۔ کہتے ہیں ہم نے 1 دن کیا، دوسرے دن، تیسرے دن بھی اس نے دعوت کی، ادارے اونٹ لے کر 3 ابو عبیدہ بن جراح نے پابندی لگا دی، بھائی اتنے قرضہ لے کر فضول اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو، اتنا قرضہ تو کہاں سے ادا کرے گا؟ کہتا ہے میرے باپ کا باغ ہے فلاں۔ فرمایا وہ تیرے باپ کا ہے، باپ کی جائیداد کے اوپر بھی نخرہ کرنا جائز نہیں ہے، تیرے اپنی جائیداد ہے تو بتا، تیرے پاس تو نہیں ہے، تو اتنا قرضہ اپنے اوپر لاتا، کل ادا کون کرے گا؟ یہ صرف قرضہ لینا نہیں ہوتا، دینا بھی ہوتا ہے، یہ انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے پابندی لگا دی ہے۔ صحابہ نے کہا اب کیا کریں؟ چلو جی پتے کھاؤ، گزارا کرو۔ کہتے ہیں سمندر کے کنارے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آرڈر تو دیا، ایک صحابی نے کہا سمندر کا شکار تو حلال ہے، دیکھتے ہیں کوئی شکار مل جائے۔ ابھی سوچ ہی میں تھے، دین کا کام کرنے کے لیے سمندر کی ایک بہت بڑی موج آئی ہے، موج میں ایک بڑا طوفان قسم کا ریلا آیا، اور لا کر اس نے سمندر کے بالکل دور کنارے پہ موج ٹکرائی، اور ایک بہت بڑی مچھلی پھینکی وہاں پر، اور فرمایا اسی کو کہتے تھے، ہم کہا کرتے تھے یقال لہ العنبر، ہم اس مچھلی کو عنبر کی مچھلی کہتے تھے۔ اور وہ مچھلی آئی، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا دین کا کام تم کرو، حرام سے تم بچو، غیر کے حق سے تم بچو گے، اللہ ایسے غیب کے خزانے سے بغیر شکار کیے ہوئے مچھلی تمہارے قدموں میں پھینکے گا۔ کہ شکار کی ہی نہیں، ابھی شکار کا سوچنے لگے تھے، لیکن سمندر بہت بڑا ہے، اس سے کون آگے بڑھے؟ تو اللہ نے موج کو حکم دے دیا میرے دین والوں کے لیے مچھلی پھینک، اور مچھلی پھینکی۔ قرآن نے بھی ذکر کیا تو صحابہ نے کہا یہ مچھلی کا شکار تو احرام میں بھی جائز، غیر احرام میں بدرجہ اولا ہے، کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے۔ اور صحابہ کرام 300 آدمیوں نے مزید 18 دن تک اس مچھلی کو کھایا،
اور پھر باقی بچی ہوئی امیر لشکر نے تقسیم کر کے صحابہ کو دی، اور صحابہ اپنے ساتھ سواریوں پہ لاد کر مدینہ لائے۔ 15 دن تک مدینے میں مچھلی کو ہر گھر والے نے کھایا ہے۔ اللہ نے برکت دینی ہو تو ایسے دے دیتا ہے، لیکن اس میں احتیاط اور تقوی کا بھی پہلو ہو، باقی اللہ کی طرف سے راستے کھل جاتے ہیں۔ اگرچہ صحابہ نے پتے کھائے اور غیر کے حق کی طرف التفات نہیں کیا، لیکن رب نے اعلیٰ قسم کا کھانا بھی دیا۔ اور مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ بھوکے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا تھا، اللہ نے یہ مچھلی بھیجی، ہمیں نہیں پتہ ہے کیا ہوا۔ فرمایا پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں میں سے نعمت عطا کی، یہ حلال ہے تمہارے پاس؟ اور کہ جی ہے۔ سب صحابہ کو وہاں دیا، نبی نے بھی اس سے تناول فرما لیا ہے، بتانے کی خاطر کہ یہ جائز ہے۔ بھائی اللہ ایسے کرم کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرما دیا احرام کی حالت میں اگر تم بھی ہو تو شکار مچھلی کا حلال ہے، بر کی بر کا شکار حرام ہے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ہر حال میں اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم نے لوٹ کر جانا، وہاں سوال و جواب ہوگا۔ اللہ ہمیں وہاں کی سرخروئی نصیب فرمائے، اپنی احکام کی اطاعت اور پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔